اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین ولتعلن علوا کبیرا صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصص الانبیاء سے آج ہم آپ کے سامنے حضرت ارمیہ بن حلقیہ علیہ السلام کا قصہ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ یہ نبی بنی اسرائیل میں ہی مبعوث ہوئے اور ایک قول کے مطابق لاوی بن یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے تھے، اور بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ کی سنت الہیہ اس طرح بھی جاری رہی کہ ان میں بادشاہ جب ہوتے تو اللہ تعالیٰ بادشاہ اور رعایا کی ہدایت کے لیے انبیاء کو مبعوث فرماتا رہا، اور سب سے زیادہ انبیاء بنی اسرائیل میں ہی مبعوث ہوئے، تقریباً 70,000 کے قریب۔ تو آپ کے وقت کا جو بادشاہ تھا اس کا نام یکونیہ بن یویا قیم تھا، بنی اسرائیل کے بادشاہ کا نام، جبکہ وقت کے نبی حضرت ارمیہ بن حلقیہ ہیں۔ اور دیگر انبیاء کی طرح آپ کے قصوں میں بھی یہی بات سامنے آتی ہے کہ آپ نے بنی اسرائیل کی قوم کو بہت زیادہ رب تعالیٰ کی طرف دعوت دی، لیکن اپنی ہٹ درمی اور سرکشی سے ناباز آنے والے بنی اسرائیل کے لوگ اسی ہٹ درمی پہ قائم رہے اور آپ کی باتوں کا انکار کرتے رہے۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ پیغام دیا کہ ارمیہ، تم نہیں جانتے کہ میرا حکم ہی میرا حکم ہے، اور میرے حکم سے جو روگردانی کرتا ہے وہی ناکام ہوتا ہے۔ تو حضرت وہب بن منبہ اس بارے میں ایک طویل روایت جو ہے ذکر کرتے ہیں، قصص الانبیاء ابن کثیر کی جو لکھی ہوئی ہے اس میں یہ واقعہ تفصیلاً مذکور ہے، اور ضیاء القرآن پبلیکیشن کی شائع کردہ کتاب قصص الانبیاء میں بھی حضرت ارمیہ بن حلقیہ کا قصہ جو ہے وہ قابل مطالعہ ہے۔ تو اس کا مختصر حصہ آپ کے گوش گزار کروں کہ حضرت وہب بن منبہ فرماتے ہیں کہ جب ان لوگوں میں گناہ اور شرارت پھیل گئی، یعنی بنی اسرائیل میں، تو حضرت ارمیہ کو حکم ہوا کہ ان لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر ان کو یہ پیغام دیں کہ تمہارے پہلو میں دل تو ہیں لیکن ان میں کچھ شعور نہیں، تمہارے جسم میں آنکھیں تو ہیں لیکن کچھ حق کو دیکھنے والی نہیں، کان تو ہیں لیکن سننے سے قاصر ہیں حق بات کو۔ یقیناً یہ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کا پیغام تھا اور قیامت تک یہی پیغام ہے کہ لوگوں، تمہارے سینوں میں جو دل ہیں اور تمہارے چہرے پر آنکھیں اور جو کان ہیں، اگر یہ حق کو قبول کرنے والے ہیں نہیں ہیں تو ان آنکھوں کا، ان کانوں کا اور ان دلوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ تو ایک جانور میں بھی پائی جاتی ہیں یہ چیزیں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی بندگی کو قبول کرنے والا دل ہو تو اسی کو سعادت مندی سمجھا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام حضرت ارمیہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا میری نافرمانی کر کے کوئی سعادت مند بنا ہے؟ کیا میری اطاعت کر کے کوئی بدبخت ہوتا ہے؟ یقیناً نہیں ہوتا۔ اللہ کی اطاعت کرنے والا سعادت مند ہو جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارنے والا بدبخت رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام جب سنایا گیا کہ تم اللہ تعالیٰ کی بندگی میں زندگی گزارو، ورنہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ پیغام دے دیا ہے کہ تم پر ایک ایسا ظالم شخص مسلط کر دیا جائے گا جو تمہارے بچوں کو قتل کرے گا، تمہاری عورتوں کو لونڈیاں بنا کر رکھ دے گا، اور تمہارا مال غنیمت بنا لیا جائے گا، لوٹ لیا جائے گا، اس پر قبضہ کر لیا جائے گا۔ تو اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 4 اور 5 میں بیان بھی فرمایا ہے کہ ہم نے آگاہ کر دیا تھا بنی اسرائیل کو کہ تم ضرور جب زمین میں فساد برپا کرو گے اور کئی مرتبہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے ایک بندہ تم پر جو بہت سخت ہوگا اس کو مسلط کر دے گا، جو گھس کر تمہاری آبادیوں میں قبضہ کرے گا، حتیٰ کہ بخت نصر نامی ایک شخص جو ہے وہ کئی لاکھ فوج کے ساتھ بنی اسرائیل کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے، ملک شام پر قبضہ کر لیتا ہے، حتیٰ کہ بیت المقدس جو بنی اسرائیل کی عبادت گاہ تھی اور اس کے علاوہ جتنی بھی مساجد تھیں اور ان کے قلعے تھے،
سب پر قبضہ کر لیا گیا، اور بخت نصر نے اپنے فوجیوں کو حکم دیا کہ مٹی اٹھا اٹھا کر اپنی مٹھیوں میں اس بیت المقدس کو مٹی سے بھر دو۔ اور پھر انہوں نے بنی اسرائیلیوں نے دیکھا کہ بخت نصر نے تمام مساجد کو مسمار کیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی بندگی سے منہ موڑتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسی طرح انتقام لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہترین انتقام لینے والا ہے، اور اس کی حکمتیں ہیں، اس کی طاقتیں ہیں، اس کی شانیں ہیں جو سب پر آیاں ہیں۔ بخت نصر کو جب یہ پتہ چلا کہ ان کے درمیان ایک نبی بھی مبعوث ہے، تشریف فرما ہے، جو ان کو میرے آنے سے قبل ہی میرے بارے میں بتاتا رہا کہ تم پر ایک ایسا شخص مسلط ہو جائے گا جو تمہیں تہس نہس کر کے رکھ دے گا، تو آپ نے بخت نصر نے آپ کو طلب فرمایا اور آپ سے ساری حقیقت کو سنا، تو آپ نے فرمایا ہاں، میں تمہارے آنے سے قبل ہی ان کو متنبع کرتا رہا، ان کو سمجھاتا رہا کہ اگر تم نے بندگی کا پہلو اختیار نہ کیا تو تمہیں شرمندگی اٹھانا پڑے گی، لیکن انہوں نے اس حقیقت کو نہ سمجھا۔ ان کے کان تو تھے لیکن سننے والے نہیں تھے، ان کے دل تو تھے لیکن حقیقت کو قبول نہیں کرتے تھے۔ تو بخت نصر کہنے لگا اگر آپ پسند فرمائیں تو میں آپ کو اپنی پناہ دیتا ہوں اور آپ کو اپنا بندہ خاص بنا کر رکھتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا نہیں نہیں، اللہ کی پناہ حقیقت میں اور ہر وقت میرے ساتھ ہے، اور میں اسی کی بندگی میں رہنا پسند کرتا ہوں۔ تو حضرت ارمیہ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کو اسی طرح سمجھاتے رہے جس طرح کہ دیگر انبیاء تعلیم فرماتے رہے، لیکن ان ہر درموں نے کسی بات کو بھی نہ سمجھا اور نہ ہی سنا۔ بنی اسرائیل کی توبہ کے لیے ان کو ایک چانس دیا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو متنبع جب فرمایا تو بنی اسرائیل کے لوگوں نے حضرت ارمیہ سے عرض کی اگر ہم توبہ کرنا چاہیں تو ہمارے لیے کیا آپشن ہے، یعنی کیا صورتحال ہے۔ تو حضرت ارمیہ نے جب اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ تیرے بندے توبہ کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر اسی ملک میں رہیں اور یہیں میری عبادت کریں اور دوبارہ مسجدوں کو آباد کریں۔ تو بنی اسرائیل کو جب یہ پیغام دیا گیا تو کہنے لگے ہم اس میں تباہ شدہ ملک میں کیسے رہ سکتے ہیں، یہاں تو کوئی نہ معاشرت باقی ہے نہ معیشت باقی ہے، ہم یہاں نہیں رہنا چاہتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر ان کے لیے توبہ بھی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عبد الرحمن سے روایت ہے ابن عساکر کی کہ انہوں نے فرمایا حضرت ارمیہ علیہ السلام نے بارگاہ ربوت میں عرض کی کہ اے اللہ کون سا بندہ تیری بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب ہے؟ تو رب قدوس نے فرمایا جو میرا سب سے زیادہ ذکر کرتا ہے وہی مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح طور پر ارشاد فرمایا جو مجھے سب سے زیادہ یاد کرتا ہے وہی میرا محبوب ہے، جو میری محبت میں دنیا کو چھوڑتا ہے وہی میرا محبوب ہے، اور جو دنیا کی عیش و عشرت کو نہیں چھوڑ سکتا، جو میری یاد سے غافل ہے وہ میرا محبوب بھی نہیں بن سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی انبیاء کرام کی ان تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تعلیم ہمارے لیے بھی ہے کہ آج اگر ہم نے ان حقیقتوں کو قبول نہ کیا اور عیش و عشرت میں کھو کر بندگی والے راستے سے غافل رہے تو ان قریب ہمیں بھی خسارہ اٹھانا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے، اور جس مقصد کے لیے ہمیں تخلیق کیا گیا ہے، جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے، اس میں ہمیں کامیابیاں عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔